کیونکہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک انڈونیشین مسلم ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آپ جائیں تو بہترین کلین 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح سے استنجا خانہ ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس کی پاکیزگی کے لیے شاور لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں آپ کو گولی ماری جا سکتی ہے اس بات پہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے کیوں پیشاب کیا۔ مندر کی زیارت کے بعد میں واپس آیا، کہوں گا یاترا کے بعد ہو سکتا ہے لوگ اس پہ اعتراض کر دیں کہ لفظ زیارت کیوں اچھا، اب سامراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہمارا سیگوے ہو جائے گا آپ کے سب سے زیادہ، آئی بلیو کہ آپ کا زیادہ فیمس جو ناول ہے جس پہ کراچی پریس کلب میں بھی پروگرام ہوا تھا، وہ بنت داہر ہے۔ تو ہم سامراج کا ذکر کرتے ہوئے ویسٹرن سامراج کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو عرب سامراج نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہماری آئیڈینٹیٹیز کو مٹا دیا گیا، تو بنت داہر اس سلسلے میں ایک بہت بہترین اقدام ہے۔ تو اب بنت داہر کا سامراج کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا انالیسز آپ بتائیے۔ کیا آپ استعمار کے خلاف لکھنا چاہتے تھے تب یہ اس کا جنم ہوا، یا آپ نے ہسٹری کا ظلم دیکھا جو پاکستان میں آئیڈیالوجی وائز ہسٹری کو ایک ری رائٹ کیا گیا؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے لوگ تو آج تک جو ہے وہ داہر کو ولن سمجھتے ہیں اور محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھتے ہیں، جو کہ کچھ روایات کے مطابق وہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ شہید کرنے آیا تھا۔ تو یہ روایات بھی ہیں، تو بتائیے۔ اصل میں جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ ٹریول کرنا ایک طرح سے 100 کتابوں کے پڑھنے کی طرح سے ہوتا ہے۔ میرے یوں تو بہت سارے سفر رہے ہیں زندگی میں، لیکن جس سفر میں میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا سوسائٹی کا، اور ایک بہت لمبا سفر تھا 5-6 ہفتے کا، اور مجھے وہاں لوکل لوگ بھی نصیب تھے، لوکل اکیڈمکس، شعراء، ادیب اور گائیڈ تھے میرے پاس، وہ انڈونیشیا کا تھا۔ میں نے انڈونیشیا میں یہ بات دیکھی کہ مسلمان تو وہ بھی ہوئے اور اسی وقت سے شروع ہوئے جب سندھ میں ہوئے یا ہمارے خطے میں ہوئے، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ انڈونیشیا کا مسلمان پاگل کیوں نہیں ہو گیا، ہمارا مسلمان پاگل کیوں ہو گیا؟ تو اس سوال کی کھوج میں مزید نکلا، کیونکہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک انڈونیشین مسلم ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آپ جائیں تو بہترین کلین 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح سے استنجا خانہ ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس کی پاکیزگی کے لیے شاور لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں آپ کو گولی ماری جا سکتی ہے اس بات پہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے کیوں پیشاب کیا، یا یہ کہ آپ سڑک پہ جائیں تو سور بھی بک رہا ہے، کتا بھی بک رہا ہے اور حلال فوڈ بھی بک رہا ہے، ایک ہی فوڈ اسٹریٹ۔ میں ایک چھوٹے سے جزیرے پہ گیا، نوسا پیناڈا اس کا نام تھا، اور وہ میں خاص طور سے جانا چاہتا تھا کہ وہاں ایک قدیم ترین مندر تھا غار کی گہرائیوں میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مندر کی زیارت کے بعد میں واپس آیا، کہوں گا یاترا کے بعد ہو سکتا ہے لوگ اس پہ اعتراض کر دیں کہ لفظ زیارت کیوں تو وہ مندر کے باہر جو ڈھابے تھے، 2 ڈھابے تھے، وہ دونوں مسلمانوں کے تھے، اور وہ مندر سے ایک پوجا پاٹ کے بعد ایک بہت بڑا مجمع جو ہے نکل رہا تھا، جنہوں نے سر پہ پیلے رنگ کے یا کچھ اور رنگ کے رومال باندھے ہوئے تھے، اور وہ مسلمان اس ڈھابے پر جو ہے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں گوشت بھی بک رہا تھا، مچھلی بھی بک رہی تھی، اور واٹ ایور جو کچھ بک رہا تھا۔ تو میں نے ایک لوکل ترجمان کی مدد سے سوال کیا کہ دیکھو، میں بر صغیر کا آدمی ہوں، جہاں کے چھوت چھات ہندو مسلم، اور اس کی خلیج اتنی گہری ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے ایک پلیٹ میں کھانے کا۔ تو یہ آپ کیسے لوگ ہیں، عجوبہ لوگ ہیں کہ ایک آپ سب مندر سے نکلیں اور ایک مسلمان کے ڈھابے پہ جو ہے آپ سب اکٹھے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی ایون بیف بھی کھا رہا ہے۔ تو وہ بہت ہنسا، اس نے کہا کہ ہمارا جو ہندوازم ہے، ہم وشنو کے ماننے والے ہیں، شیو کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کی ہی رسومات کو برقرار رکھا ہوا ہے، ہمارے ہندوازم کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ آج کوئی مسلمان ہے، کل کوئی کرسچن ہے، ہمارے یہاں کرسچن بھی ہوتے ہیں، تو ہم سب بنیادی طور پہ جاوا کے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ہماری زبان، ہماری ثقافت اہم ہے، کسی کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں نے انالائز کیا کہ پاکستان میں بر صغیر میں ایسی گڑبڑ کیوں ہوئی، تو راز مجھ پہ یہ کھلا کہ جب کسی پر کوئی مذہب تھوپا جاتا ہے بذریعہ شمشیر، بذریعہ استحصال، یا بذریعہ قانون، یا بذریعہ فائنینشیل مینوپولیشن، تو وہاں پر آئیڈینٹی کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، شناخت کا بحران جو ہے اس سماج کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں پڑھایا بھی یہ گیا کہ شاید ہماری تاریخ 712 میں شروع ہوتی ہے، جب بن قاسم یہاں پر آیا اور اسلام لے کے آیا، حالانکہ مکران میں تو پہلے سے اسلام آ چکا تھا۔ یہ بھی ایک فراڈ ہے کہ بن قاسم اس خطے میں اسلام لے کے آیا۔ مکران جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں
فتح ہو چکا تھا. تو میں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ جب کسی پہ زبردستی کی جائے، کسی قوم پر اس کے نشانات کھرچ دیے جائیں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، ان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری زندگی اب شروع ہوئی ہے کہ جب ہم نے تم پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا. زبردست. اور یہ پوائنٹ ڈاکٹر مبارک علی کی بک برصغیر میں مسلمان معاشرے کا المیہ، تو اس میں بھی بڑا اچھا انہوں نے ایسپیکٹ بتایا کہ مسلمان کن کن فارمیشن میں آئے، اور یہ نارتھ انڈیا سائڈ پہ جو مسلمان تھے ان کا زیادہ یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. اچھا، بنت طاہر پہ رہتے ہوئے ایک اور کوشچن بھی ہے کہ اس میں سیکجول سینز بھی ہیں، جو کہ اب ٹپیکلی عموماً ہوتا ہی ہے کہ جیسے آپ سے بھی کوشچن کیا جاتا ہے تو وہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ ناول ایم اے اردو کرنے والے کے لیے لکھا ہے کہ اس میں دقیق لینگویج بھی آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے، اور بس سیدھا سیدھا صاف ستھرا آپ نے بات کرنی ہے، ناول کو روبوٹک سٹائل میں لکھنا ہے. تو آپ نے تھوڑا سا اس کو ہیومنائز کیا. تو یہ جو آپ نے اس میں سیکجول سینز ڈالے، یہ کانشیس ڈیسیجن تھا یا یہ ہے کہ آڈینس اس کو ریڈ کرے، یا آپ اس سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں، جو اس میں سیکجول سینز ہیں، سیکجول ٹینشن ہے، اس کو بتائیے. میرے خیال ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. بنیادی طور پہ جو میں اچانک ناول کی دنیا میں آیا ہوں، اس پہ پھر بات کریں گے کہ میں کیسے آ گیا تھا. میری جو آرٹ کی بنیاد ہے وہ پینٹنگ ہے، اور میری ہابی پینٹنگز کو دیکھنا، پینٹنگز کو سمجھنا، پینٹنگز پر لیکچرز اٹینڈ کرنا اور اس کی گہرائی میں جانا، یہی میری ہابی ہے، اور اس نے ہی مجھے ٹرینڈ کیا ناول لکھنے میں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کلاسک دور تھا پینٹنگز کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ منظر دیکھا اور اس کو ایز اٹ از آپ کینوس پہ لے آئے، یا آپ نے کسی شخص کو دیکھا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں پینٹر ہوں، تو میں نے ایز اٹ از جمشید پینٹ کر دینا ہے کہ ایسی مونچھیں، ایسی داڑھی ہیں، یہ بلیک شرٹ ہے، ایسیٹرا ایسیٹرا. لیکن اس کے بعد ایک نئی فلسفی، نئی آئیڈیالوجی پینٹنگز میں آئی کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے اصل، تو وہ ہے جو جمشید کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو جمشید کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے، اس جمشید کو میں کیسے دریافت کروں؟ تو یہ ادب ہے. ادب رپورٹنگ کرنا ادب نہیں ہے. تو میں نے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ میں نے کچھ پلان کیا ہو. صرف ذہن میں یہ خیال آیا کہ مثال کے طور پہ ایک 16 سال کا لڑکا ہے، میں بھی کبھی 16 سال کا تھا، آپ بھی کبھی 16 سال کے تھے. تو 16 سال کا جو ایک ہیومن بینگ ہے، وہ کیسے سوچتا ہوگا؟ اس کی سیکسول فیلنگ 16-17 سال کے لڑکے کی کیسی ہو سکتی ہے؟ اور جو ایک راجکماری ہے جو محلات میں پلی ہے، جو اس سے 10 سال بڑی ہے، اسکالر ہے، اور محلات وہ جگہ ہوتے تھے جو اسکالرز کو سپورٹ کرتے تھے مختلف علوم کی تدوین میں، ان کے لکھنے میں، ان کی دریافت میں پیٹرونیج کرتے تھے. تو کاما سترا بھی محلات میں لکھی گئی. ایک بار میں نے ایک دوست سے، اسکالر دوست سے جو ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے سوال کیا کہ ہندوستان کی دھرتی پہ تانترک، سیکس، کاما سترا پہ اتنا کچھ لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا جو سماج ہے وہ سخت ترین جنسی گھٹن کا شکار. یہ میرے لیے ایک پہلی سی تھی. تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں، جو کچھ لکھا گیا ہندوستان میں جنس کے اوپر، سیکس کے اوپر، ہیومن سیکسول ریلیشن کے اوپر یا نان ہیومن پر، وہ اشرافیہ کے لیے لکھا گیا، اور وہ اشرافیہ تک محدود رہا، کیونکہ کتاب کی پہنچ صرف اشرافیہ تک ہوتی تھی. یہ بر صغیر کا اگر ہم کمپیئر کریں عرب دنیا میں اور بر صغیر میں فرق یہ ہے کہ بر صغیر میں علم محدود تھا، عربوں نے اسے لامحدود کر دیا تھا. تو محدود علم تھا تو وہ پریکٹسز بھی پیلیسز میں ہوتی تھیں. تو راجکماری جو کردار ہے وہ کردار ہے کہ جس نے اپنی سیکسول زندگی کی نالج اسکالر سے حاصل کی اور محل میں پریکٹس کی. اس نے بن قاسم سے اسی طرح سے برتاؤ کیا جس کو وہ جانتی تھی. وہ کوئی دیخانی عورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے وہ اس سے مباشرت کرتی، اور بن قاسم جو تھا وہ بر صغیر کی اس ثقافت سے آگاہ نہیں تھا. تو یہ اس طرح سے کینوس سے جسے کہتے ہیں نا، اندر کا کردار ابھر کے نکلا ہے. اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا. بس ایک پینٹر ہے جو کردار کے چھپے ہوئے کردار کو باہر نکالنا چاہتا تھا الفاظ کے ذریعے. اور دوسرا، جیسے کہ میں نے اسی کے انٹروڈکشن میں کہا کہ اگر آپ یہ اس طرح کا ہیومن ٹچ اس میں نہیں دیں گے تو وہ پڑھے گا بھی کوئی نہیں. ایک طرف تو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ پڑھنے والے ہیں نہیں، پھر دوسرا ہمارا جو فکشن بک کلب ہے اس کو 5 ایئرز ہو چکے ہیں. تو دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جو زیادہ پڑھنے والے اگر ہیں تو وہ انگلش ناولز کے ہیں. اردو کی طرف صرف عمیرہ احمد اور نمرہ احمد یہی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی نیریٹو ہوتا ہے، ان کا اتنا بڑا پرسپیکٹو نہیں ہوتا، اور وہ بھی وہی نیریٹو دیتے ہیں جو کہ مین سٹریم بھی دے رہا ہے.